आप सब पर सलामती हो। वसीम बरेलवी का लिखा हुआ है, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं, फिर वही तलखी हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं, घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं, हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं वसीम, कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाते हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फारूक हबीब साहब ने जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा धचका लगा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रेशराइज करना या इस तरीके से किसी पार्टी में जाना ये हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हुआ करते थे, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मालूम नहीं है कि वो हैं या नहीं है पार्टी के अंदर। तो अभी उन्होंने मुझे एक बार इफ्तारी की दावत दी, मैं उनके पास गया, इफ्तारी हमने की। इफ्तारी करने के बाद उनका ताल्लुक भी मेरे शहर से था, अच्छी दुआ सलाम उनसे है और पहले से है, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थे तब से ही मेरी दुआ सलाम है उनसे। तो पार्टी की वजह से वो उनके साथ कोई रग़बत नहीं थी, तो मैं उनके पास गया। तो उनके पास जाने के बाद हमने जब वहाँ पे बातचीत की तो वहाँ पे फारूक हबीब साहब के बारे में कुछ बातें हुई जिसकी उन्होंने तस्दीक की। मैंने उनसे तस्दीक मांगी, उन्होंने तस्दीक की। अगरचे मेरा फारूक हबीब साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, एक शहर के हवाले से भी है, मुख्तलिफ तकरीबात में मैंने उनको मदऊ किया, वो आए भी। तो उन पर वो बात आगे चल के मैं करता हूँ कि फारूक हबीब साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में राय क्या चलती थी। अभी जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बातें हो रही हैं कि ये जो शमूलियत हो रही है इसमें इलेक्शन जो है वो आड़े आएगा। बहुत से लोगों से कि कौन सी सियासी जमात कहाँ मजबूत है, कहाँ कमज़ोर है, जबकि किन किन के दरमियान इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, इस बारे में एक सर्वे हुआ। कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तों वाले सूबे पंजाब में सियासी सरगर्मियों के असरात दीगर सूबों में फौरी तौर पर महसूस किए जाते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इस पहलू का अगर अहाता किया जाए तो उसके बारे में बात होगी। तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या पड़ेगा, आने वाले दिनों में कौन सा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करेगा, ये इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जो लाहौर आ रहे हैं, जिसके लिए मकामी MPAs और MNAs अपने अपने अहदाफ की तकमील की खातिर वोटर से मुलाकातें शुरू कर चुके हैं और नून लीग की आला क़यादत भी बाद शहरों में इस ज़िम्न में मकामी क़यादत से मुलाकातें कर रही है और तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। ये कोई इंतखाबी सरगर्मी तो है नहीं, लेकिन इसका मकसद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद पर मीनार पाकिस्तान के पावर शो को कामयाब जाहिर करना है। इस सब के बीच में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम फिलहाल कहां पे खड़ी है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो बहुत से सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो इन्हसार है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर है कि वो उनके इस्तेकबाल के लिए बंदे लेकर आते हैं, उन्हें अवाम पे एतमाद नहीं है कि वो खुद ब खुद इस्तेकबाल के लिए आ जाएंगे। ये लिखी पड़ी बात है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कई रहनुमा जानते हैं कि अगर टेस्ट किया जा रहा है तो हमें टेस्ट किया जा रहा है, अवाम को टेस्ट नहीं किया जा रहा। मुस्लिम लीग नून की सारी तैयारी जो है वो मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाहौर में भी मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ था, कोई बड़ी तैयारियां नजर नहीं आ रही। अगर हम लाहौर की सड़कों पर निकलें तो आपको काल काल कहीं पे बैनर कोई लगा हुआ दिखाई देगा और वो अगले दिन वो भी दिखाई नहीं देता, पता नहीं कौन उखाड़ के ले जाता है, हमें तो मालूम नहीं है। पंजाब में जो सियासी मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हैसियत है वो इलेक्शन के अंदर क्या होगी इसके बारे में, जो इलेक्टेबल से इकट्ठे हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह गुज़श्ता 1.5 सालों में अपनी मकबूलियत खोई है, उसको दोबारा हासिल करना जितना नागुज़ीर है उतना ही उनके लिए मुश्किल भी दिखाई देता है कि वो जितने मर्जी लोग साथ में ला लें, अवाम का उनके ऊपर नहीं। आप अवामी राय अगर जानने की कोशिश करें तो अवाम ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं कि वो बयान भी नहीं किए जा सकते। मियां साहब आकर क्या मकबूलियत बहाल करवा सकेंगे, ये अब देखना है और इसके लिए बाकायदा तौर पर PMLN के उम्मीदवारों को टेस्टर लगाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के मुख्तसर दौर के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी बका से मशरूत हो चुकी थी। इसलिए पंजाब के तमाम अजला से जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, जो सर्वे इस मंजर आम पे आ रहे हैं, उनके मुताबिक तमाम मकामी क़यादत जो है वो मियां नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। इसकी 2 वजूहात सामने आई। मकामी उम्मीदवार ये समझते हैं कि ये शो कामयाब रहा तो हल्के में उनकी सियासत में भी जान पड़ सकती है। दूसरा ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी को जिस उम्मीद से जोड़ा जा रहा है वो उम्मीद अगर कामयाब होती है तो पार्टी पंजाब में खोए एतमाद को बहाल कर सकती है, यानी अवाम बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी मुतहर्रिक नहीं है इस इलेक्शन को लेकर, अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनकी इनर मीटिंग जरूर जारी है।
قومی اسمبلی کے تحلیل کے دنوں میں جنوبی پنجاب کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ متحرک دکھائی دی تھی، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنی جانب کروایا تھا، مگر موجودہ حالات میں ان کے دوسرے جو درد کے مارے ہوئے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی واپسی کو بیانات کی حد تک تنزیہ پیرائے کے اندر دیکھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سرگرمی اور ان کے بعض رہنماؤں کے بیانات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا جا رہا، جیسے انہیں یہ لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہمیں دے رہی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو کہیں اور سے مل رہی ہے۔ ان کے بارے میں تو یہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس وقت تک بہتر ہو سکتی ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لوگ یوں ہی پی ٹی آئی کو چھوڑتے رہیں گے۔ انتخابات کی تاریخ آنے پہ کیا پیپلز پارٹی میں کچھ الیکٹیبلز بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اگر کسی کی رائے لیں تو پی ٹی آئی سے جو لوگ نکل گئے ہیں یا آنے والے وقت میں جو چھوڑ جائیں گے، جن میں کور کمیٹی کے لوگ بھی ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، نام بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ کن کے اوپر اب فوکس ہے یا کون سے لوگ ابھی پارٹی سے جدا ہو سکتے ہیں، ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی سپیس لینے کی کوشش کرتی دکھائی دی، لیکن موجودہ حالات میں وہاں کی صورتحال بھی چینج ہو چکی ہے۔ جنوبی پنجاب اور پیپلز پارٹی کی سیاست پہ نظر رکھنے والے بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی متحرک نہیں ہے، نہ ہی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، نہ ہی کہیں کوئی جوڑ توڑ دکھائی دے رہا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ کے پاکستان تحریک انصاف سے پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ رہے تھے، ان کی اپنی بھی کوئی حیثیت بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ٹکٹ ملے، نہیں مل رہی تھی، یا ابھی وہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں الگ ہو رہے ہیں تو ان کی اپنی کوئی سہ نہیں ہے۔ ملتان میں پیپلز پارٹی کے جو رہنما سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے، وہ پارٹی کی نسبت اپنے بچوں اور خاندان کی سیاسی مہم پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے خانوادے کا ہی وہاں پہ ووٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے، وہ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ غیر یقینی کے جو شکار پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ پنجاب میں سیاسی ہلچل جو مچانا چاہتی تھی وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے تھی، مگر وہ اس وقت خود اڈیالہ جیل میں ہے، تو ان کے ساتھی جو جماعت چھوڑ چکے ہیں، چھوڑ رہے ہیں یا پھر خاموش ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی بظاہر لاہور میں میٹنگز اور پوسٹر سے آگے تحریک پیدا کرنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے، تو پی ٹی آئی خاموش ہے، آئی پی پی کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں جان نہیں پڑ رہی، مختلف لوگوں کو فون کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پروگرامز کے اندر لیجئے۔ پنجاب میں انتخابی صورتحال بے یقینی کی شکار ہے، ملک کی سب سے نمایاں جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ دباؤ کا شکار ہے، اور دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ پی ٹی آئی کے جو امکانات ہیں وہ الیکشن کے اندر کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے، تو بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کے بارے میں باتیں بھی بہت سی ہوتی رہی ہیں۔ میں اس دن سے مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ فاروق حبیب صاحب پارٹی کو چھوڑ جائیں گے جس دن آ کے بات کی ڈار صاحب نے، عثمان ڈار صاحب نے یہ بات کی کہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اداروں سے ٹکراؤ والی سیاست چاہتا تھا اور خان صاحب اس کو سپورٹ کرتے تھے، اور دوسرا طبقہ جس میں شمار تھا وہ جو سیاست چاہتا تھا وہ اور طرح کی تھی، تو ہماری بات نہیں مانی گئی۔ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے خان صاحب کو اس نتیجے تک پہنچایا، تو ادھر سے پھر یہ لگا کہ اب ان کی جو ہے وہ واپسی پاکستان تحریک انصاف کے میں تو نہیں ہو سکتی، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں رہ سکتے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی مقبولیت کا گراف کیا نیچے آ سکتا ہے یا پھر وہ گراف مزید آگے والے دنوں میں مزید اوپر جا سکتا ہے، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی یہ دھڑا ہے یا سیاسی جماعت ہے؟ کیونکہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو درینہ ساتھی جو خان صاحب کے تھے، جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں اور ان سے بہت امیدیں کی جاتی تھیں، لیکن جب وہ علیحدہ ہوئے، الیکٹیبلز کو لے کے علیحدہ ہوئے، تو وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ اپنی ایک پوزیشن بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو فاروق حبیب صاحب کے بعد جو پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگے گا وہ مراد سعید صاحب کی صورت میں بھی لگ سکتا ہے، وہ حماد اظہر صاحب کی صورت میں بھی لگ سکتا ہے، یہ لوگ بھی پارٹی کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اگر خان صاحب بھی یہ اعلان کر دیں کہ میں پارٹی کو ختم کر رہا ہوں تو اس سے کتنا فرق پڑے گا۔ پہل جب علیحدگی کی باتیں ہوتی تھیں تو سننے میں آتا تھا اچھا یہ بھی چھوڑ گئے، اچھا یہ بھی چھوڑ گئے، یہ بھی چھوڑ گئے، اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو اب جب کور کمیٹی کے ممبرز کے بارے میں بات آتی ہے کہ اس نے انٹرویو دے دیا یا وہ پارٹی چھوڑ گئے، تو کوئی حیرت کا اظہار ہی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ حیرت کا اظہار شاید تب بھی نہ ہو جب خان صاحب کہہ دیں کہ پارٹی ختم ہو گئی، میں یہ پارٹی ختم کر رہا ہوں، سیاست سے لا تعلقی کر رہا ہوں، شاید اظہار تب بھی نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نفسا نفسی کا دور ہے، یہ وجہ ہے، یا لوگ یہ بات مان چکے ہیں کہ 9 مئی والا بہت بڑا بلنڈر تھا پی ٹی آئی کا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پہ، یا پھر لوگ جو ہیں وہ توقعات کسی اور سے وابستہ کر چکے ہیں۔ یہ بات تو عین ممکن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ آئی پی پی بھی یہ ووٹ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ بھی 100% بات ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب الیکشن ہوگا تو الیکشن میں ٹرن آؤٹ وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا جو ماضی کے الیکشنز میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ لوگوں
کی جو رغبت ہے وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لوگوں کی توجہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ نگراں حکومت نے 40 روپے پیٹرول بھی سستا کیا، تو نگراں حکومت نے بہت اچھا اقدام اٹھایا۔ اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ڈالر کی قیمت بھی کم ہو گئی، روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، لیکن اشیاء خورنوش کی قیمتیں دیکھیں وہ کم نہیں ہو رہی، گاڑیوں کی قیمتیں دیکھیں وہ کم نہیں ہو رہی، آپ اپنے بزنس کے اندر ماڈل دیکھ لیں کہ اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اس میں بھی نہیں ہو رہا، عوام کی مشکلات جو ہیں وہ بھی کم نہیں ہو رہی، پیسہ اگر مضبوط ہوا ہے تو مارکیٹ کے اندر پیسہ مضبوط کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ یہ جو کارٹلائزیشن اس وقت ملک کے اندر ہے اس کے اوپر بھی نگراں حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر عوام کو ریلیف دیا ہے تو عوام تک منتقل بھی ہونا چاہیے۔ ادھر سے ڈالر کی قیمت بڑھتی تھی، ادھر سے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی، تو پاکستان بھر میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ادھر سے بڑے مارجن میں اگر کمی واقع ہو رہی ہے تو دوسری طرف کمی واقع کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کچھ نہ ہوا تو عوام کا یہ جو تیقن ہے، اعتماد ہے، یہ یکسر ایسا اٹھے گا کہ عوام بس خاموشی کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک اپنے کام پہ توجہ دیں گے، اور وہ چنگاری ان کے سینے میں پلتی رہے گی کہ کون آئے گا جو ملک کو بہتر کر سکتا ہے، کس کو ووٹ دیں گے۔ یہ وہ چیز عوام کے اندر جو اس وقت پنپ رہی ہے، اس کا خاتمہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو ریلیف عوام تک منتقل کرنا ہے وہ ریلیف حقیقی معنوں میں منتقل ہو، وہ فرضی معنوں میں نہ ہو۔ اگر پیٹرول کم ہوا ہے تو ایک تو آسانی ہوئی آپ کو ٹرانسپورٹ میں، لیکن کیا کلی طور پہ ٹرانسپورٹ میں آسانی ہوئی ہے؟ کیا سب نے کرایوں میں کمی واقع کر دی ہے؟ کیا بڑی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیز نے جو اپنی چیزیں منگوانی ہیں ان کو کمی کی صورت میں وہ چیزیں منگوانا پڑ رہی ہے یا اسی ریٹ کے اوپر منگوانا پڑ رہی ہے؟ اشیاء خورنوش کی قیمتیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں اسی ڈالر کی وجہ سے، اسی پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے، وہ اگر کمی اس میں نہیں آ رہی تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے نگراں حکومت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب ان چیزوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہتے، نہ کسی کی واپسی کے اوپر، نہ کسی کے جانے کے اوپر، نہ کسی کی ڈیل کی باتوں کے اوپر، نہ کسی کے پاکستان کو ترقی کی معراج تک پہنچانے کی باتوں کے اوپر۔ یہ جو عوام کا اعتماد رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے، یہ رفتہ رفتہ ختم ہونا جو ہے اس کو بحال کرنا ہوگا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ جس پارٹی نے کر لیا، چاہے وہ نگراں حکومت، چاہے وہ پی ٹی آئی، چاہے پی ایم ایل این، چاہے پی پی پی، چاہے جے یو آئی فے، ایم کیو ایم، آئی پی پی، یا تحریک لبیک پاکستان، یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، یہ جس نے بحال کیا لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اعتماد بحال کروانے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر جس حد تک ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں عوام کو کچھ نہیں سجائی دیتا، نہ کوئی اچھی خبر نہ کوئی بری خبر۔ عوام کی جو حس مر چکی ہے اس حس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کی بات۔